بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اہمیت کیا ہے۔ دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا ہر امتی جنت میں جائے گا سوائے اس کے جس نے انکار کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سن کر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بڑے حیران ہوئے اور فکر مند ہوئے اور پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انکار کیسا؟ آپ نے فرمایا، جو میرے طریقے پر ہے وہ میرا امتی ہے، اور جس نے میرے طریقے سے منہ پھیرا تو وہ ہے جس نے میرا انکار کیا۔ پھر حدیث مبارکہ ہے کہ جس نے میری سنت کو زندہ کیا یعنی قائم کیا، اس نے مجھے قائم کیا۔ مفہوم کیا ہے؟ کہ مجھ سے تعلق کو جوڑا، اور جس نے میری سنت کو ترک کیا اس نے مجھے ترک کیا یعنی مجھ سے تعلق کو توڑا۔ اب یہ یاد رکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو معمولات ہیں، کچھ عبادات ہیں، کچھ دیگر معاملات ہیں، کچھ ایک انسان کی اپنے مزاج ہوتا ہے، ایک اس کی روٹین ہوتی ہے، یہ اللہ کے حبیب کی جو صفت ہے جس کو ہم کہتے ہیں صفت رحمت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن اللہ کے حبیب کا وصف بتاتا ہے کہ مومنوں پر ان کی جانوں سے بھی زیادہ حقدار اور ان کی خیر خواہی چاہنے والے ہیں۔ اللہ کے حبیب نہیں چاہتے کہ آپ کی امت مشقت میں پڑ جائے۔ اللہ کے حبیب اپنی امت کی آسانی چاہتے ہیں۔ اسی آسانی کے پیش نظر اللہ کے حبیب خود تو پوری رات عبادت کرتے ہیں، لیکن اپنی امت میں سے اگر کوئی کثرت سے شب بیداری کرے تو اس کو منع فرماتے ہیں کہ تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہے، تمہارے گھر والوں کا بھی تم پر حق ہے۔ خود تو روزے رکھتے ہیں، ایک دن روزہ رکھتے ہیں، ایک دن افطار کرتے ہیں، اور اپنے اصحاب سے فرماتے ہیں کہ تم میرے مثل نہیں ہو، اپنے آپ کو مشقت میں نہ ڈالو۔ ماہ رمضان المبارک کے علاوہ اگر نفلی روزے رکھنا چاہو تو ایام 20 کے 13، 14، 15 کا روزہ رکھ لو، محرم الحرام کا، عاشورہ کا روزہ رکھ لو، ذی الحج کے 9 ذی الحج تک کے روزے رکھ لو۔ یعنی کہ مقصد یہ ہے کہ اللہ کے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دو طرح کے امور سے اپنی امت کو آسانی دے رہے ہیں، ایک طرح کہہ لیجیے ریلیف دے رہے ہیں۔ ایک وہ جن میں مشقت زیادہ ہے کہ خود تو مشقت فرما رہے ہیں لیکن امت کو نہیں کرنے دے رہے۔ دوسرا جو عام معمولات ہیں، مثلا معمولات میں لباس دیکھیے، انگوٹھی پہننا، سرما لگانا، یا دیگر بال بنانے کا انداز، بالوں کی لینتھ کتنا رکھنا، یہ وہ تمام ایسے افعال ہیں، ایسی عادات ہیں جو ایک شخص کی اپنی پرسنل بھی ہوتی ہیں، اس کا مزاج بھی ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اس میں وہ اللہ کا حکم ہے یا خدا نہ خواستہ اس میں کوئی حلت یا حرمت ہے۔ اس کی مثال میں یہ واقعہ کوٹ کرتی ہوں کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگشت مبارک میں اپنی انگلی میں انگوٹھی پہنی۔ اگلے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشاہدہ فرماتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی آپ کے ساتھی ہیں وہ تو ہر چیز میں اللہ کے نبی کی نقل کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے تھے، سب نے انگوٹھی پہن لی اسی طرح اسی انگلی میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگوٹھی کو اتار کر پھینک دیا۔ ایسا کیوں کیا؟ بہت سی باتیں کی جاتی ہیں، مگر اس لیے کہ امت ان افعال کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے طور پر اختیار فرمائے ہیں دین کا حصہ یا اپنے لیے واجب نہ سمجھ لیں۔ اب ہمارے ہاں کیا معاملات ہوتے ہیں؟ لباس کی سنتیں آپ دیکھ لیں۔ لباس کی سنتیں کیا ہیں؟ اس زمانے میں آب و ہوا کے حساب سے لباس ہوتا تھا، اب سلنے لگے ہیں لباس، سٹیچنگ بہت اچھی ہونے لگی ہے۔ اس زمانے میں عام طور پہ کرتے بنتے تھے، پاجامے جس کو کہا جاتا ہے ٹراؤزر کے ٹائپ کے وہ ہوتے تھے، یا تہبند جس کو لنگی بھی کہتے ہیں، ایک چادر نیچے باندھ بھی جاتی تھی، وہ لباس ہوا کرتا تھا۔ مجھے اس بات پر بڑا تعجب ہوتا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ میری یہ بات بہت سے میرے بہنوں بھائیوں کو بری لگ جائے گی، لیکن یہ صرف آپ لوگوں کی اصلاح کے لیے کہ ہماری جو مینٹل لیول ہے وہ ایسا ہے کہ ہم کرٹیسائز کرتے ہیں بغیر علم کے دوسرے کو۔ اب آپ یہ کہیں کہ بغیر ٹوپی کے نماز ہو جاتی ہے، بلکہ اکثر صحابہ کرام کا تو معمول یہ تھا کہ وہ کہتے تھے کہ عاجزی کا اظہار ہے کہ ہم اپنے سر کو ننگا کر کے بالکل انکورڈ کر کے اپنے رب کی بارگاہ میں پیش ہوں گے،
کیونکہ یہ جو ٹوپی ہے، یہ جو پگڑیاں ہیں، یہ جو کلے ہیں، یہ آپ کی پریسٹیجیس، آپ اپنے آپ کو، آپ اپنی گریس شو کرنے کے لیے، اپنا وقار شو کرنے کے لیے، اپنی بڑائی شو کرنے کے لیے پہنتے ہیں. آپ کھلے سر کے ساتھ عاجزی ظاہر کرتے ہیں. صحابہ کرام فرماتے تھے کہ ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں عاجزی کے سامنے پیش ہوں. میں نے اس کے اوپر ایک دفعہ یہ بات بتائی کہ ٹوپی کے بغیر نماز ہوتی ہے، تو کسی میرے بھائی نے یہ کرٹیسائز کیا کہ یہ تو سنت ہے اور آپ لوگوں کو سنت سے منع کر رہے ہیں. تو معاذ اللہ منع تو کوئی نہیں کر رہا، لیکن جب آپ ایک ایسی چیز کو سنت سمجھتے ہیں اور دین کا حصہ سمجھتے ہیں، اس سے ایک واجب جب آپ اس کو سمجھتے ہیں، تو اس سے آپ ایک بڑا نقصان یہ کرتے ہیں کہ جو وہ کام نہیں کر رہا اس کو آپ پھر بے دین، کمتر یا متقی نہیں سمجھتے، جبکہ یہ آپ کا اپنا ذاتی نظریہ ہے. میرا سوال جو میں عرض کر رہی تھی وہ یہ ہے کہ امامہ پہننا، ٹوپی پہننا، کلا پہننا، اکثر ہمارے لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ سنت ہے، ہم اس لیے پہنتے ہیں. میرا ان سے سوال یہ ہوتا ہے کہ تہبند کہاں ہے؟ لنگی کہاں ہے آپ کی؟ وہ بھی تو مسنون ہے، وہ بھی تو سنت ہے. آپ شوز کیوں پہنتے ہیں؟ آپ سینڈلز کیوں پہنتے ہیں؟ چپل دو کینچی والی یا وہ جو وڈ کی وہ چپل کہاں ہے؟ وہ بھی تو مسنون ہے. یہ میری بات پر غور کیجئے گا، کیونکہ میں بہت نیک نیتی سے بات کر رہی ہوں، کسی کو کرٹیسائز یا لیٹ ڈاؤن کرنے کے لیے نہیں کر رہی. آپ کو میری اس سوال میں ہی ساری بات کا جواب مل جائے گا کہ آپ نے جس میں آپ کی شان ظاہر ہو رہی تھی اس سنت کو اپنا لیا، اور جس میں آپ کو لگ رہا تھا آؤٹ ڈیٹڈ لگیں گے یا اس میں تو چودراہٹ نہیں نظر آئے گی، لنگی آپ نے نہیں اپنائی. تو پلیز دین کو حقیقی معنوں میں سمجھیں، جو فرائض ہیں ان کو سب سے پہلے فوکس کریں، انہیں ادا کرتے کرتے نوافل کی طرف بڑھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات عبادات میں سب سے بڑی جو سنت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوش اخلاقی ہے، وہ کہاں ہے؟ قدم قدم پر آپ کو بد زبانی کرتے ہوئے، ابیوز کرتے ہوئے لوگ نظر آ رہے ہیں. افائے عہد کہاں ہے میرے نبی کی سنت؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، غریبوں کی، مظلوموں کی داد رسی کہاں ہے؟ حق کے لیے آواز اٹھانا کہاں ہے؟ سب منافق بنے بیٹھے ہیں، آپ کے سامنے ظلم ہو رہا ہوتا ہے، زیادتی ہو رہی ہوتی ہے، پتا ہوتا ہے، چاہے وہ فیملی میں ہو، خاندان میں ہو، جاب پر ہو، ملازمت پر ہو، ہم کیوں برے بنے؟ چپ کر کے بیٹھے رہتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں. تو وہ سنتیں کہاں ہیں جو واجب بھی ہیں، جو قرآن کا بھی حکم ہے؟ اب اس لیے عرض کرنے کا مقصد تھا، کہیں پہ کوئی ہاتھ سے کھانا کھا رہا ہے، کوئی سپون سے، تو ایک مولانا صاحب نے بتایا کہ ہم سپون سے کھانا کھا رہے تھے، تو کسی نے آ کر کرٹیسائز کیا، مولانا صاحب آپ تو دین کی لوگوں کو تبلیغ کرتے ہیں اور دعوت دیتے ہیں اور آپ سنت پوری نہیں کر رہے، ہاتھ سے کھانا سنت ہے. تو مولانا صاحب خوش مزاج تھے اور بڑے پازیٹیو تھے، انہوں نے جواب دیا کہ میں ہاتھ سے ہی کھا رہا ہوں، یعنی یہ سپون جو ہے یہ بھی میرے ہاتھ میں ہی ہے. تو اگین یہ مقصد میرا بتانے کا یہ تھا کہ جب ہم اپنے اپنے مرضی کے دین کو قبول کر لیتے ہیں تو پھر ہم دوسروں کو کرٹیسائز کرتے ہیں. آج ہمارے ہاتھ دھلے ہوئے بھی نہیں ہوتے، ہم کسی ایسی جگہ پر ہوتے ہیں وہاں پر اکثر ہاتھ دھونے کا انتظام بھی نہیں ہوتا، اور پبلکلی ہاتھ سے کھانا سم ٹائمز اتنا آسان بھی نہیں ہوتا. تو وہ یوں سمجھ لیتے ہیں کہ انہوں نے سنت پوری نہیں کی، ہاتھ سے کھانا نہیں کھایا، تو یہ تو بھائی متقی پرہیزگار نہیں ہے، یہ تو ایسے ہی عالم ہے، بے عمل عالم ہے. پھر میرا سوال ان سے یہ ہوگا کہ اگر آپ اس طرح سے سنتوں کو فالو کرتے ہیں تو اونٹ اور گھوڑے پر سواری کیا کریں؟ پھر آپ ٹرینز کے اوپر، بائکس کے اوپر اور کارز کے اوپر کیوں سواری کرتے ہیں؟ کیونکہ مسنون سواری تو اونٹ ہے اور گھوڑا ہے. تو تب آپ کہیں گے کہ یہ تو آج کل پریکٹیکلی پاسبل ہی نہیں ہے. اگین میں یہی عرض کروں گی کہ کچھ چیزیں جن کے معمولات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی زندگی سے ان کا تعلق ہے، اور بعض کا شریعت اور دین سے، جن کا شریعت سے اور دین سے تعلق ہے، جن کی اتباع، جن کی تقلید ہم پر واجب ہے، ان کو فوکس کیجئے. اور جس میں ہمیں سہولت نظر آتی ہے یا اپنا کوئی فائدہ نظر آتا ہے، اس کو اپنا کر دوسروں کو اس کی وجہ سے کرٹیسائز مت کریں. ہاں، اس دور میں بھی اگر کوئی شخص حب رسول کا جذبہ لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت پر عمل کرنا چاہتا ہے، جیسے صحابہ کرام نے کیا، وہ تو یہ تک پوچھتے تھے کہ اللہ کے حبیب کس دن وفات ہوئی اور کس سال میں اور عمر کے کتنے حصے میں وفات ہوئی، کہ کاش ہماری بھی اتنی ہی زندگی ہو جتنی اللہ کے حبیب کی زندگی تھی. ان کی تو کیا ہی مثال، کیا کہنا. بس ہم اپنے لیے یہی دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ ہمیں فرائض اور واجبات کی ادائیگی کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی
ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔